یہ ہے کہ 4 لوگ تھے اور چاروں لوگ سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران تو رات کے وقت میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو انہیں کہیں سوچا کہ لاؤ یہیں پر ٹھہر جاتے ہیں، رات گزار لیتے ہیں۔ رات گزارنے کے ارادے میں وہیں پر رک گئے، اگر سو جاتے ہیں تو ہمیں کوئی لوٹ نہ لے، سامان ہمارا ضائع نہ کر دے، کوئی لے نہ جائے۔ ایک آدمی کو منتخب کیا گیا کہ لاؤ بھائی ایک آدمی جاگو اور 3 آدمی سو۔ اب ان چاروں لوگوں میں سے کون کون لوگ تھے؟ سب سے پہلا آدمی مستری تھا جو لکڑی کا کام کرتا ہے، اس میں درزی تھا، تیسرا آدمی سونار تھا اور چوتھا آدمی فقیر تھا۔ ان چاروں لوگوں میں سے ایک آدمی کو پہلے کہا گیا کہ بھئی آپ جاگو اور ہم سو جاتے ہیں۔ تو مستری صاحب کا جب نمبر آیا تو انہوں نے 2 گھنٹے اپنے بیکار نہ کر کے سامنے ہی ایک درخت کھڑا ہوا تھا لکڑی کا، اس کو کاٹ کے لائے اور لانے کے بعد میں عورت کا مجسمہ بنا کے انہوں نے تیار کر دیا۔ دوسرے کو موقع دیا گیا کہ بھئی اب تم جاگ جاؤ، میں سو جاتا ہوں۔ جب جگائے گئے تو دوسرا شخص کون تھا؟ وہ تھا درزی، جو کہ اپنے ہاتھوں سے کپڑے سینا شروع کر دیے، اور کپڑے سینے کے بعد میں دیکھا کہ عورت کھڑی ہے، لاؤ اس کو پہنا دو۔ اس نے اس عورت کو کپڑے پہنا دیے۔ لاؤ بھئی میں سوتا ہوں، اب تیسرا آدمی جاگے گا۔ تیسرا آدمی کون تھا؟ وہ تھا سونار۔ اس کو جگا دیا گیا۔ جب وہ جاگا میں بھی اس کو گہنے بنا کر پہنا دیتا۔ اب کام بھی ختم ہو گیا، وہ بھی سو گیا، اور چوتھے آدمی کو جگا دیا جو کہ درویش تھا، اللہ کا فقیر تھا۔ فقیر کو جب نے اللہ سے التجا کری اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میری لاج رکھ لے، میری بات کو سن لے، پروردگار اس عورت میں جان ڈال دے، 2 گھنٹے کا وقت ہے، پروردگار اس کو زندہ کر دے۔ اس عورت کو زندہ کر دیا۔ جب وہ زندہ ہو گئی، اب چاروں میں ان میں جھگڑا ہوا۔ یہ سب عورت کرتے ہوئے جھگڑا کرنے لگے۔ پاس ہی میں ایک سلطنت کا بادشاہ تھا، اس کے پاس پہنچے، لاؤ اس کا فیصلہ کرایا جائے۔ فیصلہ کرانے کے لیے جب وہاں پر پہنچے، کہا معاملہ یہ ہے، پڑھائی کہتا ہے میری عورت ہے، درزی کہتا ہے میری عورت ہے، سونار کہتا ہے میری عورت ہے، فقیر کہتا ہے میری عورت ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کسی کی عورت نہیں، یہ تو عورت میری ہے، کیونکہ اس کی بھی نیت بدل چکی تھی، کیونکہ عورت کو جب دیکھا بہت خوبصورت تھی، بڑی حسین تھی۔ اس نے کہا کہ لاؤ میں بتاتی ہوں کہ میں کس کی عورت ہوں۔ اس عورت کے سامنے ایک لکڑی کا درخت کھڑا ہوا تھا، وہ فوراً دوڑتی ہوئی گئی اور اس میں جا کے چپک گئی۔ لکڑی کی تھی تو لکڑی کے اندر سما گئی۔ اسی طرح سے دنیا کے اندر جب انسان آتا ہے تو ماں کہتی ہے میرا بیٹا ہے، باپ کہتا ہے میرا بیٹا ہے، بھائی کہتا ہے میرا بھائی ہے، بہن کہتی ہے میرا یہ ساری دنیا کے اندر انسان اپنا اپنا میرا میرا کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ لیکن میرے پیارو، جب اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسان کو جب بنایا ہے تو مٹی سے بنایا ہے۔ وہ انسان جب ایک دن قبر کا لقمہ بنتا ہے تو سب لوگ میرا میرا کہتے رہ جاتے ہیں، لیکن وہ مٹی کا انسان تھا، مٹی میں جا کے سما جاتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز سے ہمیں سبق حاصل ہوا، اور اس سے ہمیں درس ملا کہ اے انسان، کسی چیز پر گھمنڈ نہ کر، کسی چیز پہ تکبر نہ کر، کسی چیز کو اپنا نہ سمجھ، یہ میری ہے، یہ میری ہے، میری ہے۔ جو تو نے اعمال کیے ہیں وہی تیرے ہیں، جو تو نے نیک کام کیے ہیں وہی تیرے ہیں، جو اچھائیاں تو نے کی ہیں وہی تیری ہیں، جو نمازیں تو نے پڑھی ہیں وہی تیری ہیں، جو روزے رکھے ہیں وہی تیرے ہیں، جو زکوٰۃ دی ہے وہی تیرا ہے۔ ہر چیز جو عمل تو نے اچھے کیے وہی عمل اچھا ہے تیرا، لیکن وہ تیرے ساتھ جائے گا، اور دنیا کی کوئی چیز کوئی شے تیرے ساتھ نہیں جانے والی۔ اس لیے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، پروردگار ہمیں نیک عمل نیک اعمال کرنے والا بنا، تاکہ ان اعمالوں کو لے کر ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔